السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں، کامیاب کریں۔ تو کل ہم پڑھ رہے تھے پریونشن کا جو دوسرا پیج ہے، اس میں ہم نے سیکھا کہ جو مین فیکٹر ہیں جو ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، چونکہ ہم یہ جان رہے ہیں کہ ہم نے صحت کو بچانا کیسے ہے، اور یاد رکھیں سمجھدار لوگ وہ ہیں جو اپنی صحت کو بچانا جانتے ہیں، وہ بیماری کا انتظار نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی صحت پہ پیسہ لگاتے ہیں، اپنی صحت پہ توجہ دیتے ہیں۔ جب وہ صحت مند ہوتے ہیں تب وہ اپنی صحت پہ توجہ دیتے ہیں، تب وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، تب وہ اچھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تب وہ بری چیزوں سے بچتے ہیں، تاکہ ان کے جسم میں ایسی چیز کوئی جائے ہی نہ جو بیماری کی وجہ بنے۔ تو ہم نے بھی یہ سیکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری صحت کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، تو ہم نے ان سے بچنا ہے۔ تو ہم لوگ اس لحاظ سے سمجھدار ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے اس چیز کو سیکھنے کا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری باڈی کو نقصان دیتی ہیں، تو ہم نے جاننے کے بعد ان سے بچنا ہے، اور اپنے معاشرے کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو ان چیزوں سے بچانا ہے جو صحت کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ تو ہم نے سیکھا تھا ہیلتھ ایفیکٹس پولیوشن، اس میں اس نے بتایا کہ ہمیں 3 چیزیں چاہیے: ہوا، پانی اور خوراک۔ تو تینوں میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ گندگی کی وجہ سے، کیمیکلز کی وجہ سے، فیکٹریوں کی گندگی کی وجہ سے وہ تینوں ہی چیزیں خراب ہو چکی ہیں۔ تو ہم نے ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سیکھتے رہیں گے۔ دوسرے نمبر پہ وہ بتاتا ہے ہیلتھ ایفیکٹس سٹریس۔ یہ جو ہم سٹریس لیتے ہیں آج کل کے دور میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو سٹریس ہے، ہر انسان سٹریس میں مبتلا ہے۔ تو ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم نے اپنے سٹریس کو کم کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہم ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہر وہ چیز ہمیں سیکھنی پڑے گی جو ہماری صحت کو خراب کرتی ہے، اس سے بچنا کیسے ہے۔ تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ صحت پہ سٹریس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتا ہے کہ جب ہم سٹریس لیتے ہیں تو سٹریس میں اس نے جو تصویر کے ذریعے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس نے تصویر بنائی ہے ایک عورت کی، جس کا مطلب ہے کہ ہماری خواتین پہ سٹریس ایک تو زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ خواتین میں سٹریس زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، وہ الگ بحث ہے، لیکن نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ امپیئرڈ کوگنیٹیو پرفارمنس، یادداشت کا خراب ہونا، یادداشت کا کمزور ہو جانا، یعنی یادداشت اس سے ویک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ڈپریشن ایشوز، انسان غم و غصہ میں چلا جاتا ہے، یعنی انسان اپنی گہری سوچ میں بیٹھا ہوا ہے، تو ایک بندے نے آ کے سلام بھی لیا تو وہ ڈر گیا۔ ایک بندہ جا رہا ہے، پیچھے سے آ کے کسی نے اسے بلایا، سلام لیا ہے تو وہ ڈر گیا۔ اس طرح کے مطلب اس کا موڈ ایک دم سے مطلب چینج ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بات ہوئی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آئی ہے، اس نے لگا کہ اس نے کو میرے ساتھ غلط بات کی ہے، وہ بندہ فوراً سے غصے میں آ گیا، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا، کنٹرول ہی نہیں رہتا موڈ پہ، اتنا مطلب جلدی موڈ چینج ہوتا ہے۔ ڈپریشن ایشوز، غم و غصہ میں انسان چلا جاتا ہے۔ ایکنی، چہرے پہ دانے نکلنا، اس وقت خواتین میں، بہت سی خواتین میں چہرے پہ دانے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے سپریسڈ تھائرائڈ فنکشن۔ اب تھائرائڈ کی دودھ جو ہے وہ ہم کیلشیم میں پڑھیں گے کہ تھائرائڈ کے فنکشن کیا ہے۔ تھائرائڈ گلینڈ جو ہے ہمارے، یہ ایک گلے میں ایک دودھ ہوتا ہے جس کا پوری باڈی کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہماری ہڈیوں کو کیلشیم پہنچاتا ہے خون سے لے کے، اس کا بہت اہم فنکشن ہے۔ جب ہم سٹریس لیتے ہیں تو تھائرائڈ فنکشن ڈپریس ہو جاتا ہے، جس سے پوری باڈی میں بہت سی چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے ویٹ گین ہونا، یا ویٹ ایک دم سے گرنا، یا بھوک ختم ہو جانا، ہڈیاں ویک ہونا شروع ہو جانا، بال گرنا، باڈی میں جو ہے نا میٹابولزم خراب ہو جانا، اس طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے مسل ٹینشن، پٹھوں کا تناؤ، پٹھے جو ہیں وہ کھچاؤ میں آ جاتے ہیں، یعنی آپ تھوڑا سا بھی بازو کو مطلب وہ کام کرتے ہیں تو پٹھا ایک وہ بازو جو ہے نا ایک دم سے اکڑ ہی جاتا ہے اس جگہ پہ، بہت شدید قسم کی درد نکل آتی ہے، اس طرح کے پٹھوں میں جو ہے نا تناؤ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے بلڈ شوگر امبیلنس، آپ کی جو بلڈ شوگر ہے، یعنی کاربوہائیڈریٹس باڈی میں بڑھ جاتے ہیں، کنزیوم نہیں ہو پاتے،
جس سے پھر بعد میں آپ کو شوگر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ سٹریس کا ہی ایک نقصان ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے نروس سسٹم ڈسٹرپشن۔ نروس سسٹم انسان کا جو حواس خمسہ کا نظام ہے، جس میں کچھ حصے ہیں جیسے سونگھنا، چکھنا، دیکھنا، سمجھنا، یہ حصے ہیں حواس خمسہ۔ یہ دماغ کا ایک نظام ہے جس کو ٹرانسفارمیشن کا نظام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نروس سسٹم انسان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یعنی انسان نمک کو چکھتا ہے تو وہ کڑوا لگتا ہے، چینی کو چکھتا ہے تو وہ کڑوی لگتی ہے، یعنی چیزیں بے ذائقہ، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس چیز کا کون سا ذائقہ ہے۔ اس کے بعد کارڈیو ویسکولر ایشوز، دل کی شریانوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، دل کی شریانوں کے امراض شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دل کی شریانیں جب بند ہونا شروع ہو جائیں یا ان میں ہارڈنیس آنا شروع ہو جائے تو پھر ہارٹ اٹیک کے چانسز ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سکن پرابلمز، سکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈرائنس آنا یا شائننگ ختم ہو جانا، ڈل پڑ جانا، پیلی پڑ جانا، اس طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ خواتین میں یہ بہت پرابلم، بہت ہی پریشانی کی وجہ بن جاتی ہے، اور مزید پریشانی کی وجہ بن جاتی ہے یہ۔ اس کے بعد ہے اینڈوکرائن سسٹم۔ اینڈوکرائن جو ہمارا گدودوں کا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ گدودوں کا نظام، یہ اینڈوکرائن سسٹم جو ہے یہ بہت مطلب اہم ہے، یعنی اسی پہ باڈی چلتی ہے۔ تو جب یہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو باڈی چل نہیں سکتی آگے، دن بہ دن نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو نظام ہے اینڈوکرائن وہ یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہارمون کا نظام۔ خواتین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارمون امبیلنس ہو جاتے ہیں، ہارمونز کی خرابی ہو جاتی ہے بہت حد تک۔ اس کے بعد گیسٹرو انٹیسٹینل سسٹم، یعنی معدے کا نظام، نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے، خوراک ہضم نہیں ہوتی ہے، یا خوراک ہضم ہوگی لیکن لگے گی نہیں، طاقت نہیں بنے گی، انسان دن بہ دن نیچے جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کیا بن رہا ہے۔ تو ڈاکٹر کو جا کے بندہ یہی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں مطلب خوراک تو اچھی کھا رہا ہوں، سب کچھ لے رہا ہوں، لیکن جو صحت ہے نا وہ نیچے کی نیچے جاتی جا رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم جو ہے وہ معدے کی دوائی لے کے آ جاتے ہیں، جب کہ ہمارا اصل مسئلہ سٹریس ہوتا ہے جو ڈاکٹر سمجھ نہیں پاتا یا ہم ڈاکٹر کو سمجھا نہیں پاتے، تو ہم اور چیزوں کی دوائیاں لیتے جاتے ہیں، لیکن وہ جب تک سٹریس کی دوائی نہیں لیتے تب تک معاملہ ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ہائی بلڈ پریشر، بلند فشار خون۔ جو بلڈ پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھنے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب بلڈ پریشر بڑھے گا تو پھر انسان کو فالج کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، یورک ایسڈ ہو جاتا ہے، اور بہت سے مسائل ہیں۔ اس کے بعد ڈکریز بون ڈینسٹی، ہڈیوں کی کثافت کا خراب ہونا۔ ہڈیوں کی کثافت یعنی ہڈیوں کا جو وزن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہڈیوں کا کہہ لیں کہ جو ان کا کھڑا ہونا ہے، انسان کا جو ڈھانچہ، جو سیدھی باڈی ہے وہ اس میں وہ کہہ لیں کہ اس کی اسٹرکچر ہی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا خوبصورتی نہیں رہتی انسان کی ہائٹ کی۔ اس کے بعد ڈکریز ان مسل ٹیشوز، پٹھوں کے ٹیشو میں کمی آنا، پٹھوں کے ٹیشو میں کمی آنا، پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پٹھے مزید ڈیولپ نہیں ہو پاتے، پٹھے بنتے نہیں ہیں، پھر ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے امیونو سپریشن، امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت کا کم ہو جانا، جو قوت ہمارے باڈی میں بیماریوں کے خلاف لڑتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ کم ہو جائے گی تو پھر ہمیں کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے، کیونکہ وہ بیماری کا مقابلہ نہیں کر پائے گی، تو پھر کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جس بھی بیماری کا جراثیم اٹیک کرے گا، بیکٹیریا اٹیک کرے گا تو وہ حاوی ہوگا، تو پھر ہمیں بیماری لگ سکتی ہے وہ۔ تو سٹریس سے یہ 16 چیزیں وہ بتا رہا ہے، لیکن ان 16 سے پھر آگے پوری باڈی ڈسٹرب ہوتی ہے، جس سے ہمیں پھر بہت سے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو کم کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بھی ہم سیکھیں گے۔ ہم نے اپنی جو سٹریس کی وجوہات ہیں، ہمارا لائف سٹائل کیسا ہے، ہم ایکٹیویٹی کون سی کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم آگے دیکھیں گے، پھر اس کے مطابق ہم تبدیلیاں لے کے آئیں گے، پھر اس کو بھی ہم کم کریں گے۔ اس کے بعد کہتا ہے ہیلتھ ایفیکٹ فوڈ، یعنی خوراک کے ہماری صحت پہ
کیا اثرات ہوتے ہیں. اب خوراک جو ہے ہم کھاتے ہیں تندرست رہنے کے لیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ خوراک کے بھی ہماری باڈی پہ اثرات ہیں. خوراک بھی جو ہے ہم غلط لے رہے ہیں، خوراک بھی بجائے ہمیں تندرست کرنے کے بیمار کر رہی ہے. کیسے کر رہی ہے آئیں سیکھتے ہیں اس کو بھی. سب سے پہلے کہتا ہے جنک فوڈ. جنک کا بیسک جو مطلب ہے وہ ہے کباڑ. لیکن یہاں پہ وہ کہتا ہے ایسی خوراک جس سے پیٹ تو بھر جائے مگر غذائیت نہ ملے اسے جنک فوڈ کہتے ہیں، یا وہ جنک فوڈ کہلاتی ہے. جیسے ہم فاسٹ فوڈ لیتے ہیں، ہم جو ہے بنی ہوئی چیزیں لیتے ہیں، ہم چیزوں کو بھون کے ان کا زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ بنا کے لیتے ہیں. وہ پیزے برگر جو ہیں یہ ساری چیزیں جنک فوڈ میں آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں پیٹ تو بھر دیتی ہیں لیکن ان میں طاقت نہیں ہوتی، غذائیت نہیں ہوتی ہے. وہ غذائیت مر گئی ہوتی ہے، پکا پکا کے پروسیس کر کے کیمیکلائز کر کے ان چیزوں کو کیمیکل لگا کے پروسیس کر کے ہم ان کی طاقت کو مار دیتے ہیں. تو یہ چیزیں، یہی خوراکیں بعد میں بہت سی بیماریوں کی وجوہات بنتی ہیں. کینسر، بلڈ پریشر، شوگر، جوڑوں کا درد، بے اولادی، ان ساری بیماریوں کی وجوہات بنتی ہیں یہ چیزیں. تو آگے کہہ رہے ہیں ڈپلیٹڈ سائلز. اب یہ بہت اہم چیزیں ہیں آگے. سب سے پہلے کہتا ہے ڈپلیٹڈ سائلز، کیمیکل والی فصلیں. ہمارے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں سبزیاں، پھل، گندم، دالیں، چاول، ان سب چیزوں کو وہ کہہ رہے ہیں ہائی قسم کا کیمیکل لگ رہا ہے. جو ہمارے کسان حضرات ہیں یا جو ہماری منافع کمانے والی یہاں پہ کمپنیاں ہیں، انہوں نے وہ اس چیز پہ کسانوں کو لگا دی ہے کہ کسان دیکھتا ہے کہ مجھے منافع کیسے ہو. اب منافع کیسے ہوگا کہ مجھے فصل زیادہ ہے. اب فصل میں کیڑا نہ لگے، فصل میں فالتو جڑی بوٹیاں نہ ہوں، اس کے لیے لوگ کیمیکل والی کھادیں ڈالتے ہیں، کیمیکل ڈالتے ہیں اس میں. تو وہ اس سے پھر وہ ڈپلیٹڈ سائلز، کیمیکل والی فصلیں بن جاتی ہیں. وہ کیمیکل پھر کیا کرتا ہے، وہ فصل کو خوبصورت کر دیتا ہے، فصل کو زیادہ کر دیتا ہے، فصل کو کیڑے سے بچا لیتا ہے، لیکن فصل کی طاقت مار دیتا ہے، انسان کی صحت تباہ کر دیتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے موڈیفیکیشنز، تبدیلیاں. بے موسمی پھل، بے موسمی چیزیں جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ تباہی ہے، وہ ہمارے لیے بیماری ہے. اس کے بعد پیسٹی سائڈز، یہ کیڑے مار ادویات ہیں، یہ بھی کیمیکل ہیں. اس کے بعد لانگ ٹرانزٹ ٹائمز، زیادہ دیر تک پھلوں کو محفوظ کرنا، سبزیوں کو محفوظ کرنا، اس کے لیے گرو بائٹ لگایا جاتا ہے. وہ چیزوں کو، اس کی شکل کو خراب نہیں ہونے دیتا، پھل کی سبزی کی شکل کو خراب نہیں ہونے دیتا، لیکن اندر سے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہوتا ہے. تو وہ جو زیادہ عرصے تک محفوظ کیا جاتا ہے وہ بھی نقصان دہ ہے. یہ تو مطلب ہو گیا کہ جو چیز پک کے ہمارے پاس فصل سے آتی ہے وہ اس میں اس کی کیا حالت ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کس حد تک اس کی طاقت مر چکی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اس کی تو طاقت مر چکی ہے، اب اس میں جو رہی صحیح کسر ہے وہ ہم کیسے نکالتے ہیں. آگے ہم بھی مطلب ہمارے پاس جب چیز آتی ہے پھر ہم بھی اس کا ستیہ ناش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں، اوور کوکنگ آور فوڈز. کہتا ہے 20% آف، یعنی جب ہم خوراک کو کہہ رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ پکاتے ہیں. اوور کوکنگ، ضرورت سے زیادہ پکانا، زیادہ ہیٹ دینا. یعنی ایک سبزی ہے پہلے ہی بیچاری وہ کہہ لیں کہ حساس ہی ہوتی ہے، تو اس کو جب ہم بہت زیادہ ہیٹ پہ پکائیں گے تو کیا بنے گا، بہت زیادہ بھونیں گے تو کیا بنے گا. چائنیز کہتے ہیں کہ جب آپ سبزی پکاتے ہیں تو سبزی کی اگر آپ نے کونے توڑ دی ہیں پکاتے ہوئے، اسے کونے توڑ دی ہیں تو سمجھے کہ آپ نے طاقت ضائع کر دی ہے. لیکن ہم تو یہاں پہ اس کو بھونتے ہیں، بھون کے اس کا ٹیسٹ بناتے ہیں، تو پھر اس میں طاقت کیا رہے گی. وہ کہتا ہے 20% آف نیوٹرینٹس لاسٹ ان کوکنگ. 20% تک ہم غذائیت کو ضائع کر دیتے ہیں کوکنگ کے دوران، پکا پکا کے. اس کے بعد کہتا ہے 20% لاسٹ ان فریزنگ. جب ہم چیز کو فریز کرتے ہیں 20% غذائیت تب مر جاتی ہے. اس کے بعد کہتا ہے 20% لاسٹ ان مائکرو ویو. جب ہم چیز کو مائکرو ویو میں گرم کرتے ہیں تو 20% اس کے
اجزاء اس کی غذا تب مر جاتی ہے، طاقت مر جاتی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے 20% لاسٹ ان ری ہیٹنگ، جب ہم دوبارہ گرم کرتے ہیں تب بھی 20% تک اس کی غذائیت مرتی ہے۔ لیکن ہم پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتے، ہم زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہ رہے ہمیں خوراک چاہیے کہ اس سے ہمیں طاقت ملے۔ ہم را مٹیریل لیتے جا رہے ہیں، اس میں سے ہمیں غذائیت نہیں مل رہی، کام کی چیز نہیں مل رہی، تو کیا فائدہ پیٹ بھرنے کا؟ اسی لیے لوگوں کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں جناب۔ پہلے پیٹ ملتا ہے پھر بندہ ملتا ہے، وہ بندے کے اندر طاقت کوئی نہیں ہوتی، بس وہ کہہ لیں کہ لٹکا سا ہوتا ہے، دیکھنے میں ہٹا کٹکا لگتا ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ طاقت ملتی نہیں ہے خوراکوں سے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے ہمارا جو پکانے کا طریقہ کار ہے یا اس کو کھانے کا طریقہ کار ہے، اس میں بھی ہم 80% تک طاقت مارتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے رہی صحیح کسر ہم نکالتے ہیں، ناٹ ایٹنگ ریگولر میلز، ٹائم پہ کھانا نہ کھانے سے ہم اس کا جو ہے وہ اچھی بڑی چیز بھی ہو تو ہم جب ٹائم پہ نہیں کھاتے تو وہ لگتی نہیں ہے، کیونکہ اندر کا نظام کچھ کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر۔ تو یعنی یہ 3 اس نے اسٹیپ بتائے ہیں کہ سب سے پہلے جو آ گیا ہے جنک فوڈ، یعنی فاسٹ فوڈ آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ نے پکاتے ہوئے اس کی رنگت بدل دی ہے، یعنی پیاز آپ بھون رہے ہیں تو آپ نے اس کو براؤن کر دیا نا، تو سمجھے وہ جنک فوڈ بن گیا ہے، وہ کباڑ فوڈ بن گیا، اس میں کوئی طاقت نہیں رہی ہے۔ تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ کیسے ہم چیزوں کا فائدہ لیں، یعنی پیسے ضائع کر رہے ہیں، صحت کی تباہی کر رہے ہیں، یہ کیسے بہتر ہوگا؟ یہ تبھی بہتر ہوگا جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے اور اس کو اس کی اصل حالت میں استعمال کریں گے، اصل حالت میں کھائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، پھر ہماری جو صحت ہے وہ محفوظ رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ 2 مزید چیزیں ہیں، ایک سٹریس اور ایک ہماری جو ہے خوراک کس طرح سے ہماری صحت پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سیشن اچھا لگا ہوگا۔ تو جب آپ سنیں تو مجھے فیڈ بیک بھی دیا کریں کہ آپ کو یہ چیزیں کیسے لگ رہی ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔